السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کے لیے ایک بہت ہی دلچسپ ویڈیو لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اس ویڈیو کا موضوع ہے حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کہ بخت نصر بادشاہ کون تھا، بخت نصر بادشاہ نے بیت المقدس پر حملہ کیوں کیا۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے جب شہر بیت المقدس کو ویران دیکھا تو انہوں نے کیا الفاظ کہے۔ حضرت عزیر علیہ السلام کتنے برس کی مدت سونے کے بعد دوبارہ اٹھے۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے دوبارہ اٹھنے کے بعد کیا منظر دیکھا۔ لوگوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو دوبارہ کیسے پہچانا، ان سب سوالوں کے جوابات آج کی اس ویڈیو میں دوں گی، لہٰذا آپ سب سے گزارش ہے کہ میری اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ اکثر مفسرین کے نزدیک یہ واقعہ حضرت عزیر علیہ السلام کا ہے، جو بنی اسرائیل کے ایک نبی ہیں۔ جب بنی اسرائیل کی بدعمالیاں بہت زیادہ بڑھ گئی تو ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ عذاب آیا کہ بخت نصر بابلی کافر بادشاہ نے بہت بڑی فوج کے ساتھ بیت المقدس پر حملہ کر دیا اور شہر کے 1,00,000 باشندوں کو قتل کر دیا، 1,00,000 کو ملک شام میں ادھر ادھر بکھیر دیا اور 1,00,000 کو گرفتار کر کے غلام بنا لیا۔ حضرت عزیر علیہ السلام بھی انہی قیدیوں میں شامل تھے۔ اس کے بعد اس کافر بادشاہ نے پورے شہر بیت المقدس کو توڑ پھوڑ کر مسمار کر دیا اور بالکل ویران بنا ڈالا۔ بخت نصر بادشاہ آخر تھا کون؟ بخت نصر بادشاہ قوم عمالقہ کا ایک لڑکا تھا۔ یہ لڑکا قوم عمالقہ کے بت نصر کے پاس لاوارث پڑا ملا۔ چونکہ اس کے باپ کا نام کسی کو معلوم نہ تھا، اس لیے لوگوں نے اس کا نام بخت نصر رکھ دیا۔ خدا کی شان کہ یہ لڑکا بڑا ہو کر بادشاہ کی طرف سے سلطنت بابل پر گورنر مقرر ہو گیا اور پھر یہ خود دنیا کا بہت بڑا بادشاہ بن گیا۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت عزیر علیہ السلام جب کسی طرح بخت نصر بادشاہ کی قید سے رہا ہوئے تو ایک گدھے پر سوار ہو کر اپنے شہر بیت المقدس میں داخل ہوئے۔ اپنے شہر کی ویرانی اور بربادی دیکھ کر ان کا دل بھر آیا اور وہ رو پڑے۔ چاروں طرف چکر لگایا مگر انہیں کسی انسان کی شکل نظر نہ آئی۔ ہاں یہ دیکھا کہ وہاں درختوں پر خوب زیادہ پھل آئے ہیں جو پک کر تیار ہو چکے ہیں، مگر ان پھلوں کو توڑنے والا کوئی نہیں۔ یہ منظر دیکھ کر نہایت ہی حسرت و افسوس کے ساتھ بے اختیار آپ کی زبان مبارک سے جملہ نکل پڑا۔ آپ نے فرمایا، اس شہر کی ایسی بربادی اور ویرانی کے بعد بھلا کس طرح اللہ تعالیٰ اس کو دوبارہ آباد کرے گا؟ پھر آپ نے کچھ پھلوں کو توڑ کر تناول فرمایا اور انگوروں کو نچوڑ کر اس کا شیرہ نوش فرمایا۔ پھر بچے ہوئے پھلوں کو اپنے تھیلے میں ڈال لیا اور بچے ہوئے انگور کے شیرے کو اپنی مشک میں بھر لیا اور اپنے گدھے کو ایک مضبوط رسی سے باندھ دیا اور پھر آپ ایک درخت کے نیچے سو گئے۔ اسی نیند کی حالت میں آپ کی وفات ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے درندوں، پرندوں، چرندوں اور جنوں انسان سب کی آنکھوں سے آپ کو اوجھل کر دیا کہ کوئی آپ کو دیکھ نہ سکے۔ یہاں تک کہ 70 برس کا زمانہ گزر گیا تو ملک فارس کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ اپنے لشکر کے ساتھ بیت المقدس کے اس ویرانے میں داخل ہو گیا اور بہت سے لوگوں کو یہاں لا کر بسایا اور شہر کو دوبارہ آباد کر دیا، اور بچے بچے ولی اسرائیل جو اطراف و جوانب میں بکھرے ہوئے تھے سب کو بلا بلا کر شہر میں آباد کر دیا، اور ان لوگوں نے نئی عمارتیں بنا کر اور قسم قسم کے باغات لگا کر اس شہر کو دوبارہ خوبصورت اور بارونق بنا دیا۔
हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम को पूरे 100 बरस वफ़ात की हालत में हो गए तो अल्लाह ताला ने आपको ज़िंदा फरमाया और आप अलैहिस्सलाम ने देखा कि आपका गधा मर चुका है और उसकी हड्डियां गली सड़ी पड़ी हैं, मगर थैले में रखे फल और मुश्क में पड़ा हुआ अंगूर शीरा बिल्कुल ख़राब नहीं हुआ। न फलों में कोई तगय्युर न शीरे में कोई बदबू। आपने देखा कि आपके सर और दाढ़ी के बाल काले हैं और आपकी उम्र वही 40 बरस है। आप हैरान होकर सोचो विचार में पड़ गए कि आप पर वही उतरी और अल्लाह ताला ने आपसे दरियाफ्त फरमाया, ए उज़ैर, आप कितने दिनों तक यहाँ रहे? आप अलैहिस्सलाम ने ख्याल करके कहा कि मैं सुबह के वक्त सोया था और अब असर का वक्त हो गया है। ये जवाब दिया कि मेरे दिन भर या दिन से बहुत कम सोया हूँ। अल्लाह ताला ने फरमाया कि नहीं, ए उज़ैर, तुम पूरे 100 बरस यहाँ ठहरे हो। अब तुम हमारी कुदरत का नज़ारा करने के लिए ज़रा अपने गधे को देखो। उसकी हड्डियाँ गल सड़ कर बिखर चुकी हैं और अपने खाने की चीज़ों पर नज़र डालो कि उनमें कोई खराबी या बिगाड़ पैदा नहीं हुआ। फिर इरशाद फरमाया, ए उज़ैर, अब तुम देखो कि किस तरह हम इन हड्डियों को उठाकर इन पर गोश्त पोस्ट चढ़ाकर इस गधे को जिंदा करते हैं। चुनांचा हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने देखा कि अचानक बिखरी हुई हड्डियों में हरकत पैदा हो गई और एकदम तमाम हड्डियां जमा होकर अपने अपने जोड़ से मिलकर गधे का ढांचा बन गया और लम्हा भर में उस ढांचे पर गोश्त पोस्ट चढ़ गया और गधा जिंदा होकर अपनी बोली बोलने लगा। ये देखकर हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने बुलंद आवाज़ में कहा, खूब जानता हूँ कि अल्लाह ताला सब कुछ कर सकता है। उसके बाद हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम शहर का दौरा फरमाते हुए उसी जगह पहुँच गए जहाँ 100 बरस पहले आपका मकान था। ना तो किसी ने आपको पहचाना और ना आपने किसी को पहचाना। हाँ, अलबत्ता ये देखा कि एक बहुत ही बूढ़ी और अपाहिज औरत मकान के पास बैठी है जिसने अपने बचपन में हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम को देखा था। आपने उससे पूछा क्या यही उज़ैर का मकान है? उसने जवाब दिया कि जी हाँ। फिर बुढ़िया ने कहा, उज़ैर का क्या जिक्र है? उनको तो 100 बरस हो गए कि वो बिल्कुल लापता हो चुके हैं। ये कहकर बुढ़िया रोने लगी तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए बुढ़िया, मैं ही उज़ैर हूँ। बुढ़िया ने कहा, सुभान अल्लाह, आप कैसे उज़ैर हो सकते हैं? आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए बुढ़िया, मुझको अल्लाह ताला ने 100 बरस मुर्दा रखा, फिर मुझको जिंदा फरमा दिया और मैंने अपने घर आ गया हूँ। तो बुढ़िया ने कहा, हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम तो ऐसे बाकमाल थे कि उनकी हर दुआ कबूल होती थी। अगर आप वाकई हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम हैं तो मेरे लिए दुआ कर दीजिए कि मेरी आँखों में रोशनी आ जाए और मेरा फालिज अच्छा हो जाए। हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने दुआ कर दी तो बुढ़िया की आंखें ठीक हो गई और उसका फालिज भी अच्छा हो गया। फिर उस बुढ़िया ने गौर से आपको देखा तो पहचान लिया और बोल उठी, मैं गवाही देती हूँ कि आप यकीनन हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम हैं। फिर वो बुढ़िया आपको लेकर बनी इसराइल के मोहल्ले में गई। इत्तेफाक से वो सब लोग एक मजलिस में जमा थे और इसी मजलिस में आपका बेटा भी मौजूद था जो 118 बरस का हो चुका था और आपके चंद पोते भी थे जो सब बूढ़े हो चुके थे। बुढ़िया ने मजलिस में शहादत दी और ऐलान किया, ए लोगो, बिलाशुबा यह हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम हैं। मगर किसी ने बुढ़िया की बात को सही ना माना। इतने में उनके लड़के ने कहा, मेरे बाप के दोनों कंधों के दरमियान एक काले रंग का मस्सा था जो चांद की शक्ल का था। चुनांचा आप अलैहिस्सलाम ने अपना कुर्ता उतार कर दिखाया तो वो मस्सा मौजूद था। फिर लोगों ने कहा, हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम को तौरात ज़ुबानी आती, अगर आप हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम हैं तो तौरात पढ़ कर सुनाइए।
آپ علیہ السلام نے بنا کسی جھجک کے فوراً تورات پڑھ کر سنا دی۔ بخت نصر بادشاہ نے بیت المقدس کو تباہ کرتے وقت 40,000 تورات کے عالموں کو چن چن کر قتل کر دیا تھا، اور تورات کی کوئی بھی چیز اس نے زمین پر باقی نہیں چھوڑی تھی۔ اب یہ سوال پیدا ہو گیا کہ حضرت عزیر علیہ السلام نے جو تورات پڑھی ہے وہ صحیح ہے یا نہیں۔ ایک آدمی نے کہا، میں نے اپنے باپ سے سنا ہے کہ جس دن ہم لوگوں کو بخت نصر نے گرفتار کر دیا تھا، اس دن ایک ویرانے میں ایک انگور کی بیل کی جڑ میں تورات کی ایک جلد کو دفن کر دیا گیا تھا۔ اگر تم لوگ میرے دادا کے انگوروں کی جگہ کی نشاندہی کر دو تو میں تورات کی جلد برآمد کر دوں گا۔ اس وقت پتہ چل جائے گا کہ حضرت عزیر علیہ السلام نے جو دہرایا وہ صحیح ہے یا غلط۔ چنانچہ لوگوں نے تلاش کر کے اور زمین کو کھود کر تورات کی جلد نکالی تو وہ بالکل حضرت عزیر علیہ السلام کی زبانی یاد کی ہوئی تورات کے مطابق تھی۔ یہ عجیب و غریب اور حیرت انگیز ماجرا دیکھ کر سب لوگوں نے ایک زبان ہو کر یہ کہنا شروع کر دیا، بے شک حضرت عزیر علیہ السلام یہی ہیں اور یقیناً یہ خدا کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ۔ چنانچہ اسی دن سے یہ غلط اور مشرکانہ عقیدہ یہودیوں میں پھیل گیا کہ معاذ اللہ حضرت عزیر علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں۔ چنانچہ آج تک دنیا بھر کے یہودی اس باطل عقیدے پر جمے ہوئے ہیں کہ حضرت عزیر علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں، معاذ اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورہ بقرہ میں اس واقعے کو ان لفظوں میں بیان فرمایا ہے جس کا ترجمہ ہے، یا اس کی طرف جو گزر گیا ایک بستی پر اور وہ ڈھئی پڑی تھی اپنی چھتوں پر، مولا اسے کیوں کر جلائے گا؟ اللہ اس کی موت کے بعد تو اللہ نے اسے مردہ رکھا 100 برس، پھر زندہ فرما دیا تو یہاں کتنا ٹھہرایا؟ عرض کی دن بھر ٹھہرا ہوں گا یا کچھ کم؟ فرمایا نہیں، بلکہ تجھے 100 برس گزر گئے اور اپنے کھانے اور پانی کو دیکھ، اب تک بو نہ لایا، اور اپنے گدھے کو دیکھ جس کی ہڈیاں تک سلامت نہ رہی، اور یہ اس لیے کہ تجھے ہم لوگوں کے واسطے نشانی کریں، اور ان ہڈیوں کو دیکھ کیوں کر ہم انہیں اٹھانتے ہیں کہ انہیں گوشت پہناتے ہیں۔ جب یہ معاملہ اس پر ظاہر ہو گیا تو بولا، میں خوب جانتا ہوں کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ ان آیتوں میں صاف صاف موجود ہے کہ ایک ہی جگہ پر ایک ہی آب و ہوا میں حضرت عزیر علیہ السلام کا گدھا تو مر گیا اور اس کی ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو کر بکھر گئی، مگر پھلوں اور شیرہ انگور اور خود حضرت عزیر علیہ السلام کی ذات میں کسی قسم کا کوئی تغیر نہیں ہوا، یہاں تک کہ 100 برس میں ان کے بال بھی سفید نہ ہوئے۔ بیت المقدس کی تباہی پر ویرانی دیکھ کر حضرت عزیر علیہ السلام غم میں ڈوب گئے اور فکر مند ہو کر یہ کہہ دیا کہ اس شہر کی بربادی اور ویرانی کے بعد کیوں کر اللہ تعالیٰ اس شہر کو دوبارہ آباد فرمائے گا؟ تو اللہ پاک نے اس شہر کو دوبارہ آباد کر کے یہ ظاہر کر دیا کہ میں سب کچھ کر سکتا ہوں۔ بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ جو لوگ مر گئے ان کو دوبارہ کیسے زندہ کیا جا سکتا ہے؟ تو یہ واقعہ ان کے لیے ایک بہت بڑی مثال ہے کہ کس طرح اللہ پاک نے حضرت عزیر علیہ السلام کو 100 برس بعد دوبارہ زندہ فرما دیا اور ساتھ میں ان کے گدھے کو۔ اور دوسری طرف یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ حضرت عزیر علیہ السلام کا گدھا تو مر گیا، اس کی ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو کر بکھر گئی، مگر اللہ پاک نے پھلوں کو خراب نہ ہونے دیا۔ حضرت عزیر علیہ السلام جس طرح سوئے تھے 100 برس بعد بالکل اسی حالت میں دوبارہ اٹھے، تو اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ کائنات میں کوئی اس کی برابری کرنے والا نہیں ہے۔ بے شک اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔